نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض اور جب ان سے کہا جاتا ہے مت فساد مچاؤ تم زمین میں قالوا انما نحن مصلحون تو کہتے ہیں وہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں الا انہم هم المفسدون خبردار یقیناً یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں ولکن لا یشعرون لیکن انہیں اس کا احساس نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ تم جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء تو کہتے ہیں کیا ایمان لائے ہم جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں الا انہم هم السفهاء خبردار یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں پچھلے درسوں میں یہ بات آ چکی کہ منافقین کی 3 قسمیں تھیں ایک قسم تو وہ تھی جو 100% ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے اور مسلمانوں سے میل جول رکھتے تھے مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے دوسرے منافقین وہ تھے جنہیں یہ غلط فہمی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا ہو سکتا ہے تو جو آج آیات پڑھی گئی ہیں اس میں منافقین کی اسی قسم کا ذکر ہے یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مذہب یہودی بھی درست ہے اور اسلام بھی درست ہے یہ اس زمانے کے یہودی یا اس زمانے کے منافق کہہ رہے تھے اور ہمارے ملک میں پچھلے سالوں میں یہ بات اوپر کی سطح پر بھی کہی گئی وہ کیا کہتے کہ مذہب یہودی بھی درست ہے اور اسلام بھی درست ہے ان سے کہا جاتا کہ تمہارا یہ کہنا کہ یہودی مذہب درست ہے اور اسلام بھی درست ہے اس بات سے فساد پھیلتا ہے اور تم زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ ہم تو مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کر کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا الا انہم هم المفسدون خبردار پکی بات ہے یہ اصلاح نہیں کرنا چاہتے یہ فساد مچانا چاہتے ہیں یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو پھر ان سے کہا جاتا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ یعنی حضرات صحابہ کرام ایمان لائے صحابہ کرام کیسے ایمان لائے تھے تمام مذاہب سے تمام ادیان سے تمام عقائد سے دستبردار ہو کر خالص اسلام میں داخل ہوئے تھے سچے دل سے ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل پیرا تھے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ کہ تمام مذاہب سے دستبردار ہو جاؤ
تمام ادیان سے دستبردار ہو جاؤ، تمام عقائد باطلہ سے دستبردار ہو جاؤ، سچے دل سے ایمان لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل پیرا ہو۔ اب یہ کتنی ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی بات کہی گئی، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ قرآن ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کیوں کہا؟ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے، سچے وفادار تھے۔ انہیں وطن چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑ دیا، مال قربان کرنا پڑا تو مال قربان کر دیا، اور انہیں جان پیش کرنے کا کہا گیا تو اس کے لیے وہ حاضر ہو گئے۔ اب ان باتوں کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ آدمی اپنا وطن چھوڑ دے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ آدمی اپنا مال لٹا دے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ آدمی اپنی جان جو ہے وہ ختم کر لے؟ یہ تو بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اپنے آپ کو دانا اور عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فیصلہ دیتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، خبردار، پکی بات ہے کہ یہی بے وقوف ہے، یہ جو اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھ رہے ہیں نا، اور ہم اہنگی پیدا کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو نظریہ پیش کر رہے ہیں یہ اصلاح کرنے والا نظریہ ہے، وحدت ادیان کا نظریہ ہے، اور یہ تو صرف ایک اسلام تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بے وقوفی نہیں ہے، تم بے وقوف۔ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو ایسی بات نہ کہو کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ کوئی بات ہے سیدھی، جہاں عقائد کی بات آئے، دین اسلام کی بات آئے، مذہب کی بات آئے، دل آزاری ہوتے تو ہزار بار ہوتی رہے، وہاں حق بات کہی جائے۔ اللہ نے کہی الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہے۔ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ کیا ہے؟ یقیناً بے وقوف ہیں لیکن یہ اپنی بے وقوفی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے یہاں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو جس وقت یہ آیت اتری ہے اس وقت حضرات صحابہ کرام ہی ایمان لائے تھے، تو الناس سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں۔ تو ایمان جیسی اہم چیز میں اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کو معیار قرار دیا ہے، اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کو معیار قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے برس چلے گا تو موقع بہ موقع یہ بات آتی رہے گی کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کو دوسرے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ جیسے کہ یہاں ایمان جیسا مسئلہ اور اس کے اندر معیار کون ہے؟ حضور کے صحابہ ہے۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان خالص ایمان تھا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں تھی، اس کے اندر دو نمبری نہیں تھی۔ اللہ پاک نے تو ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لینے والے اللہ ہیں، اور امتحان کس چیز کا ہے؟ دل کا، کہ دل کی بات اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اور کس چیز میں امتحان ہے؟ تقوی میں امتحان ہے۔ اللہ نے امتحان لیا ہے، دل کا امتحان لیا ہے، تقوی میں امتحان لیا ہے، اور نتیجے کا اعلان کیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، حضرات صحابہ کرام کو اپنے لیے معیار سمجھنا چاہیے اور ان سے دل و جان سے محبت ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں حضرات صحابہ کرام ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی روح ہے۔ کسی موقع پر بھی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی بات کرنا تو دور کی بات ہے، گستاخی کی بات سننا بھی نہیں چاہیے۔ جس ماحول میں، جس مجلس میں گستاخی ہو رہی ہو اس مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر ایسی لوگ گستاخیاں کریں گے، ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ وہ گستاخی سنے تو نہیں۔ حضور کے صحابہ کی گستاخی ہو،
اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، انہیں نشانہ نہ بناؤ۔ تو حضور کے صحابہ کیا ہے؟ معیار ہیں، آپ نے ابھی آیت میں پڑھ دیا ہے اور آگے بھی پڑھیں گے۔ حضور کے صحابہ اس معیار سے نظر ہٹاؤ گے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے دین کی خیر مناؤ۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، تو اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہے سچی محبت، سچی عقیدت رکھنا چاہیے۔